اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. هو المرتضی امن اذا کان امتا ویممہ ظل الرزانۃ قنقلا. هو المرتضی کہتے ہیں وہ قاری، وہ پسندیدہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو کون سا قاری پسند ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو وہ قاری پسند ہوتا ہے. امن اس کا معنی ہے پیشوا. اس کا معنی کیا ہے؟ اذا اس کا معنی ہے جب کے. اس کا معنی کیا ہے؟ جب. کانا وہ ہوتا ہے. کانا کا معنی کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے. امتن جامع الخسائل، جامع ویممہ اور اس کا قصد کرتے ہیں، اور اس کا ظل الرزانتی وقار کا سایہ، وقار کا قنقلا تاج کسرا. کسرا تاج کسرا. کہتے ہیں قرآن کا قاری پسندیدہ قائد ہوتا ہے. پسندیدہ قائد. پیشوا کہتے ہیں قائد کو. پیشوا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے نا، وہ کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ قرآن کا قاری جو پسندیدہ قائد ہوتا ہے. پسندیدہ شرط یہ ہے، جب کہ اس نے کہا نا، کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ جامع الخسائل ہو. وہ کیا ہو؟ جامع الخسائل ہو. کیا مطلب؟ اس کے اندر خوبیاں ہوں. اس کے اندر کیا ہوں جی؟ خوبیاں ہوں. اور کہتے ہیں آگے وَيَمَّمَهُ اور کہتے ہیں اس کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. اس کا قصد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے. پہاڑ کی طرح وقار کے سائے نے. پہاڑ کی طرح وقار کے، جس طرح مثال کے طور پر پہاڑ ہوتا ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے پہاڑ کے نیچے صاف اس طرح پہاڑ ہوتا ہے. نیچے کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کا سایہ زمین کے اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مانسرت سے آگے ہم ایک جگہ پہ گئے، ہم نے دیکھا کہ اس کمرے سے بڑا، بلکہ تقریباً وہ کمرہ اور یہ کمرہ، دو کمرے مل جائیں نا، بلکہ یہ وہ کمرہ اور یہ کمرہ، بکسونا کمرہ اور یہ کمرہ، اس کے اتنی بڑی جگہ تھی. ایک ہی پتھر تھا، اس کے نیچے ساری جگہ خالی تھی. اس کے نیچے کیا تھی؟ ساری جگہ خالی تھی. یعنی جس طرح پہاڑ کا سایہ ہوتا ہے نا، پہاڑ کا سایہ ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں وقار، عزت، احترام، یہ ساری چیزیں اس آدمی کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ سایہ کی ہوتی ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سایہ کیا ہوتا ہے. قنقل کہتے ہیں پہاڑ کو. قنقل کس کو کہتے ہیں؟ اور کس یہ ریت کے جو ٹیلا ہوتا ہے نا ریت کا، اس کو بھی کہتے ہیں قنقل. ٹھیک ہے. اور جو قنقل ہے، یہ جو کسرا ایران تھا نا، کسرا ایران کا نام سنا ہے نا، قیصر و کسرا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو کسرا ایران یہ آتش گدا تھے، یہ بڑے بادشاہ تھے. اس وقت ان کے کنگرے گر گئے تھے. کنگرے یعنی انہوں نے مینار بنائے ہوئے تھے اور کنگرے بنائے ہوئے تھے تو وہ گر گئے تھے. وہ کیا ہوتے تھے؟ قاری میں کہتے ہیں کون سی صفات ہو جی؟ کون سی صفات ہو تو وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ صفت یہ ہیں: سب بھلائیاں جو ہر کسی کے اندر ایک ایک دو دو ہوتی ہے، کہتی ہے ساری بھلائی اس قاری کے اندر جمع ہو جائیں. ساری بھلائی اس قاری کے اندر کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں. برداشت کرنے والا ہو، غیبت کرنے والا نہ ہو، چغل خور نہ ہو، ٹھیک ہے جی، بدگو نہ ہو، ٹھیک ہے، گندی زبان استعمال کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو. ساری خوبیاں کیا ہوں اس کے اندر موجود ہوں. کیا ہوں جی؟ مستقل مزاج ہو. مستقل مزاج ہو. مستقل مزاج یہ کہ جناب بس کدی پڑھ لیا تو کدی نہ پڑھا، یہ کام نہیں ہے. بس جو کام شروع اس کو پتہ ہے بس میں نے قرآن کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، چھوڑنے والا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جناب کبھی سوچے آج جناب میں فروٹ دی ریڑھی لا لوا دے، کدی سوچے نہیں جتیاں دی دکان لا لوا دے، کدی سوچے جناب میں سٹرابری دی ریڑھی لا لوا دے، کدی سوچے جناب میں آئس کریم لا لوا دے، کدی کہ میں ٹھیا لا لوا. یہ نہیں، بلکہ کیا کرے وہ مستقل مزاج ہو کہ بس بیٹھ کے پڑھانا ہے، یہ پڑھنا ہی ہے، بس یہ کام ہی کرنا ہے. بس جو کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہیں، یہ کام. کامل العقل ہو، عقل اس کا ٹھیک ہو، عقل پاگل نہ ہو، بد دماغ نہ ہو. سمجھتے ہیں نا؟ بد دماغ
ٹھیک ہے، باتوں باتوں پہ لڑنا پڑے، تو کہتے ہیں یہ دو صفتیں ہوں۔ اب مجھے بتاؤ یہ دو صفتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ یہ دو صفتیں خلوص کے ساتھ خدمت کرنے سے یہ صفات حاصل ہوتی ہے۔ خلوص کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ خلوص یہ ہوتا ہے کہ یار میں نا یہ طالب علم بیچارے سفر کر کے آئے ہیں، کوشش کروں یار یہ مجھ سے اچھا پڑھ جائے، یہ اچھا پڑھ جائے، یہ کیا ہو جائے؟ اللہ کی رضا ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے، چلو 2-4 طالب علم پڑھ جائیں گے، یہ آگے پڑھائیں گے، ہمارے لیے جنت پکی، ہماری جنت ہماری بخشش کا ذریعہ پکا ہے، بن جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ اخلاص۔ یہ نہ ہو کہ جناب نہیں انہوں نے جناب میں پڑھاواں گا تو یہ میری خدمت کریں گے، انہوں نے میں پڑھا سبق دیاں گا، انہوں جناب عبداللہ نے میں پڑھاواں گا تو یہ میری خدمت کرے گا، یہ انہوں نہ پڑھایا تو انہوں نے خدمت نہیں کرنی، جناب محمد احمد میں جناب پڑھاواں گا تو یہ میری بابا خدمت کرے گا، بابا پیسے دے گا، بابا میرے جناب کھاوا پواوے گا، یہ نہ کیتا تو پھر استاد کی کرے گا۔ مثال طور پہ ایک طالب علم نے نہ بھی کیتا، انہوں نے چل جا دل کٹ دے ایسے یہ نہیں، انہوں نہیں پڑھاتا، کیوں؟ یہ خدمت ہی نہیں کرتے، کچھ کھواندے نہیں ہیں، کچھ پلاندے نہیں ہیں گے، تو یہ کہہ جی یہ لالچ ہے، یہ نہ یہ کام نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں، کیا کریں جی؟ خلوص کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ۔ یہ بندہ جب کرتا ہے نا تو پھر اللہ کریم اس کو بھلائیاں سارے اس کے اندر جمع کر دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ مستقل مزاج بنا دیتا ہے، اور عقل بھی اس کو کامل مل جاتی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من جمع القرآن متعہ بعقلہ حتی یموت۔ کیا فرماتے ہیں؟ من جمع القرآن متعہ بعقلہ حتی یموت، یعنی جو قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرے گا نا، جو قرآن کو حفظ کرے گا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اخیر عمر تک، اللہ تعالیٰ اخیر عمر تک، آخر تک اس کی عقل سے نفع پہنچائیں گے، یعنی اس کی عقل ٹھیک رہے گی، اس کی عقل اکثر آپ کو پتہ ہے بزرگ ہو جاتے ہیں نا 80 سال 90 سال 100 سال، وہ الٹی سیدھے باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ ہے نا ہر کسی کو الٹی سیدھے باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کیا کہا، کبھی گالیاں دیں، کبھی کہیں گے میں ادھر جا رہا ہوں، کبھی کہیں گے مجھے یہ ہو گیا، کبھی کہیں گے مجھے بچے مارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجھے کچھ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ خدمت بھی کرتے ہیں، اکثر باپ اس طرح کی شکایات کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جو قرآن کا قاری ہے نا اس کی عقل ٹھیک رہتی ہے، وہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا جی؟ عرب کی ایک کہاوت ہے، عربی لوگ کہتے ہیں، ایک ان کی زبان کے اندر ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں ان ابقى الناس عقولا قراء، ٹھیک ہے، قراء والقرآن، یعنی قرآن کے قراء جو ہے نا، قرآن کے جو قاری ہی ہے، کہتے ہیں صرف قرآن کے قاری ایسے ہیں جن کی عقلیں تمام لوگوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کے صرف قاری ہی ایسے ہیں کہ جن کے دماغ، جن کی عقل آخری عمر تک کیا رہتی ہے؟ سلامت رہتی ہے، ٹھیک رہتی ہے، صرف قرآن کے قاری ایسے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم حامل القرآن حامل اللواء اسلامی من اکرمہ فقد اکرمہ اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں صاحب قرآن جو ہے نا، قرآن کے قاری جو ہیں، صاحب قرآن جو ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ کس کا جی؟ حامل اللواء، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، اسلام کہتے ہیں اسلام کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں من اکرمہ فقد اکرمہ اللہ، جو ان کی قدر کرتا ہے نا، جو ان کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا۔ ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ، اور جو ان کی تعظیم نہیں کرے گا، جو ان کی توہین کرے گا، جو ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، جو کیا کرے گا؟ ان کی توہین کرے گا، اللہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لیکن ہے کس کے اوپر؟ کب ہے؟ هو المرتضی عمن اذا کان امتا ویممہ ذل الرزانۃ انقلا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ هو المرتضی، وہ قاری پسندیدہ ہوتا ہے، وہ قاری پسندیدہ امن قائد ہوتا ہے، وہ قاری پسندیدہ قائد ہوتا ہے اذا کان امتن، جب کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں،
جبکہ اس کے اندر یہ خوبیاں یعنی ساری خوبیاں اسی کے اندر ہو، جامع الخصائل یعنی ساری خوبیوں کا وہ مرکز ہو، اس کے اندر بھی اچھائیاں جو ہے اس کے اندر موجود ہو۔ وَيَمَّمَهُ تو کہتے ہیں جو وقار ہے، عزت ہے، بلندی ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، شہرت ہے۔ آج کے لوگ اسی کی طرف مرتے ہیں نا، میری عزت ہو جناب، میرا ہی نہ ہو، میرے بلے بلے ہو، تو کہتے ہیں قاری کے اوپر وہ ایسے سایہ کرتی ہے عزت، وقار ایسے سایہ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ شہرت ایسے سایہ کرتی ہے سارے چیزیں۔ کس طرح؟ کہتے ہیں ظل الرزانتی، ظل الرزانتی اس طرح سایہ کرتی ہے قنقلا، کیا کرتے ہیں ظل الرزانتی، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ عزت، یہ شہرت، یہ بلندیاں، یہ ساری جو انسان چاہتا ہے، یہ سارے اس قاری کے اوپر کیا کرتی ہیں؟ سایہ کرتی ہیں، اس کے اوپر کیا کرتی ہیں؟ سایہ کرتی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا جی؟ اچھا جی، اور یہ جو قنقل لفظ ہے نا، قنقل، یہ کسریٰ ایران جو تھا نا، کسریٰ ایران جو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، ان کے نام کی وجہ سے قنقل کہتے ہیں۔ ان کے کوئی کنگرا یا کوئی مینار اس طرح کا ان کے نام تھا، جس کی وجہ سے وہ نام لیا انہوں نے قنقل، ٹھیک ہے جی۔ قنقلہ ہے نا، یہ کس سے ہے؟ قنقل سے ہے جی۔ هو الحر، اور قنقل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ قنقل پہاڑ کو بھی کہتے ہیں۔ اور وہ جو کیسر و کسریٰ کیوں انہوں نے بلند بڑے بڑے انہیں مینار بنائے ہوئے تھے، کنگرے بنائے ہوئے تھے، ان کا ایک اپنا ہوتا، تو اس طرح اس وجہ سے کہتے ہیں قنقل کیا ہے؟ پہاڑ۔ هو الحر، اب کہتے ہیں وہ، ہوا کا معنی کیا ہے؟ وہ، حر یعنی وہ کون؟ قاری قرآن، وہ قاری حر آزاد ہوتا ہے۔ حر کا معنی کیا ہے؟ آزاد ہوتا ہے۔ ان کانا کہتے ہیں ان کانا اگر ہو، اگر ہو، اگر لائق ہو، اگر لائق ہو، حریہ اس کا معنی ہے لائق، یعنی ان کانا کا مطلب کیا ہے؟ ہو، حریہ کا معنی کیا ہے؟ لائق ہو، حواریہ مددگار، حواریہ کا معنی کیا ہے؟ مددگار، لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، بتحریہ اس میں جد و جہد کرنے کے ساتھ، جد و جہد، الا تک، ان حتیٰ کہ، حتیٰ ان تنبلا موت تک، موت کیا مطلب؟ کہتے ہیں قاری قرآن جو ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہو وہ لائق، اگر کیا ہو وہ لائق ہو، اپنے مطلب کے اور قصد میں قرآن کے لیے مخلص ہو، قرآن کے لیے کیا ہو؟ قرآن کے لیے، تو کہتے ہیں وہ آزاد ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہو۔ کیا مطلب؟ وہ دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں دوڑتا، ان کی طرف پیچھے نہیں پڑتا کہ جناب لو جی یہ گڈی لے گیا تو میں جناب ہر اسکوٹر تے ہاں، وہ تو جناب ایڈا ہو گیا تو میں جناب اتنے ہی آؤں، یہ بڑی شہرت ہو گئی، انہیں اشتہار چھپے کھڑے نے، میرے تو کچھ ہے ہی نہیں، انہیں جناب نہ تو فلاں کچھ لکھے کرے، میرے کچھ لکھے ہی نہیں، انہیں جناب ککھ نہیں پڑھا تو لوگ انہیں بڑی عزت کرتے تھے، میرا تو کچھ ہوا نہیں۔ فرماتے ہیں هو الحر، وہ ان دنیا کی ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ آزاد، کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے، اس کو ان کی طرف کوئی توجہ ہوتی نہیں، وہ اپنے کام کے ساتھ ہوتا ہے، بس قرآن کے ساتھ مخلص رہتا ہے۔ کہتے ہیں اگر ہو لائق اور اپنے مطلب میں اور قصد میں، ارادے میں قرآن کے لیے کیا ہو جی؟ مخلص، قرآن کے لیے کیا ہو؟ مخلص ہو۔ کب تک جی؟ الا ان تنبلا، مرتے دم تک، مرتے دم تک۔ یہ ساری قرآن کریم جو قاری ہے نا اس کی صفات بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں مرتے دم تک کیا ہو؟ وہ مخلص ہو، وہ کیا ہو جی؟ پھر آگے کہتے ہیں وَإِنَّ کتاب اللہ، وَإِنَّ کتاب اللہ، اور کہتے ہیں وَإِنَّ معنی ہے بے شک، اور بے شک، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اوثق مضبوط ترین، سب سے مضبوط ترین، اوثق کا معنی کیا ہے؟ اوثق کا معنی کیا ہے؟ مضبوط ترین، شافع سفارش کرنے والی ہے، کیا کرنے والی ہے جی؟ کیا مطلب؟ اور کہتے ہیں بے شک، حقیقت یہ ہے اللہ کی کتاب مضبوط ترین شفاعت کرنے والی ہے، سفارش کرنے والی ہے، شفاعت کرنے والی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ وَأَغْنَى، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ غنی کرنے والی ہے، سب سے زیادہ غناءً، تو کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں اکتفا کرنے والی ہے، کیا جی؟
یعنی مثال کے طور پہ وہ التقاء کرنے والی ہے، عطا کرنے والی ہے، وہ کیا کرنے غنی کرنے والی ہے، وہ کیا ہے بے پرواہ کرنے والی ہے، وہ بے نیاز کر دینے والی ہے، واہباً عطا کرنے والی ہے، کیا کرنے والی ہے عطا کرنے والی ہے۔ متفضلہ کہتے ہیں فضل والی ہے، کیا والی ہے جی فضل والی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ کہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ حضور کی ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمہاری سفارش کرے گا، یا تمہارے یعنی تمہارے حق میں سفارش کرے گا، یا تمہارے خلاف بولے گا، یا تمہارے خلاف بولے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے نا، تو ایک طرف سے دائیں طرف سے نا فرشتہ آئے گا نا، تو قرآن بھی پہنچ جائے گا ساتھ میں، قرآن جا کے اوپر اس کے اوپر سایہ کر لے گا، کیا کر لے گا سایہ کر لے گا۔ اور فرشتہ جب اس کے قریب آئے گا تو فرشتے کو قریب آنے دے گا نہیں، تو فرشتہ کہے گا مالی والا کا مالی، تو مجھے کیوں روکتا ہے، تو مجھے کیوں روکتا ہے، یہ تو عمل نہیں کرتا تھا، یہ تو صرف پڑھتا تھا، عمل اس کے اوپر کرتا نہیں تھا۔ قرآن کہے گا کیا میں اس کے سینے کے اندر موجود نہیں تھا؟ چلو عمل نہیں کرتا تھا، پڑھتا تو تھا، وہ کہے گا میں اس کو کیا کروں گا، میں اس کو تیرے حوالے کروں گا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی، قرآن کریم کے اندر اتنے علوم ہیں، قرآن کریم کے اندر کیا ہے اتنے علوم ہیں، یعنی تمام علوم ہیں، ٹھیک ہے، جمیع العلم سارے علوم کس کے اندر ہے قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن لوگوں کی عقلیں اس سے قاصر ہیں، لوگ اس تک پہنچ سکتے نہیں ہیں۔ وہ اس نے صرف زیادہ علم حاصل نہیں کیا ہوگا، اس نے جناب اس کی تفسیر فقہ اور ساری باتیں اس کے اندر نہیں ہوگی، صرف کیا کیا ہوگا، صرف قرآن کو پڑھتا ہوگا اخلاص کے ساتھ، کیا کرتا ہوگا پڑھاتا ہوگا۔ اور جب وہ قبر میں جائے گا تو فرشتہ جب آئے گا تو قرآن پہنچ جائے گا، قرآن کیا کرے گا اس کی سفارش، اس کی کیا کرے گا آگے آ رہا ہے جی۔ وخیر جلیس اللہ یمل حدیث، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک حدیث میں ہے اقرأ القرآن فإنہ یحبی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، کہ قرآن کریم کو کیا کرو جی اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، قرآن کو فإنہ یہ تمہاری کیا کرے گا جی اس یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، اپنے پڑھنے والے کے لیے کیا کرے گا، پڑھنے والے کے لیے شفیع ہوگا، سفارش کرے گا، کیا کرے گا سفارش کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں وخیر، اور کہتے ہیں بہترین، وخیر اور بہترین، اور جلیسین اس کا معنی ہے دوست، کیا جی دوست، کہتے ہیں قرآن بہترین دوست ہے، قرآن کیا ہے بہترین ہم نشین بھی دوست کو کہتے ہیں، جلیس کا معنی ہم نشین بھی اور دوست بھی ہے، قرآن بہترین ہم نشین ہے، قرآن بہترین لا نہیں، لا حدیثہ یملو، لا نہیں یملو اکتاہٹ ہوتی، بندہ تھکتا نہیں ہے، بندہ اکتا نہیں ہے، بندہ تھک جاتا ہے نا، اکتاہٹ یہی ہوتا ہے نا، بندہ گلنا سن کے بندہ تھک جانا، یار پتہ نہیں چپ ہی نہیں کرتا، سن بھی جاتا ہے یہی کہتا ہے نا، تو کہتے اکتاہٹ نہیں ہوتی، بندہ تھکتا نہیں ہے، حدیثہ اس قرآن کی باتوں سے، حدیث کا مطلب کہ قرآن کی باتوں سے، کیا مطلب کہتے ہیں قرآن بہترین دوست ہے، بہترین قرآن بہترین ہم نشین ہے، لا یمل حدیثہ جس کی باتوں میں کبھی اکتاہٹ ہوتی، وترداد اور کہتے ہیں اس کا بار بار ورد کرنا، اس کا بار بار پڑھنا، بار بار یزداد وترداد، اور کہتے ہیں اس کا بار بار پڑھنا، اس کا بار بار یزداد کہتے ہیں زیادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے فیہ اس میں، کس میں فیہ اس میں، اس قرآن میں یا قرآن کے پڑھنے والے میں، آگے کیا ہے جی تجملا جمال میں کیا کرتا ہے اضافہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے اضافہ کرتا ہے، صاف ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بندہ مشق کرتا رہے لہجہ بن جاتا ہے نا، آواز اچھی ہو جاتی ہے نا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا،
ہو جاتا ہے نا. اور قرآن کو بندہ بار بار پڑھتا رہے، بار بار اس کا مطالعہ کرتے رہے، تو ہر بار نئی چیز اس کو ملتی ہے، اس کی تفسیر میں، اس کو جناب مطالعہ کرنے میں، اس کے الفاظ میں، ٹھیک ہے، اس کے معنی میں، اس کے مطالب میں، اس کے مقاصد میں، ہر چیز میں نئی چیز کیا ہوتا ہے مطالعے کے اندر اس کو ملتی ہے. وخیر جلیس لا یمل حدیثہ، اور قرآن بہترین ہم نشین ہے. قرآن کیا ہے؟ بہترین ہم نشین ہے. لا یمل حدیث، لا یمل حدیث کہتے اس کی باتوں سے اکتاہٹ ہوتی، بندہ تھکتا. سورۃ الفاتحہ اب دیکھو نا، مثال کے طور پہ ہم فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی سنتوں میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نمازوں میں پڑھتے ہیں. چلو عام پڑھنے والا چھوڑو، ٹھیک ہے. اب سب سے بڑی بات، چلو یہ تو نمازیں ہو گئی. رمضان المبارک میں 20 تراویحوں میں، 4 فرضوں میں، 4 پہلے سنتوں میں فرضوں سے پہلے، پھر 2 سنتوں میں، 2 نفلوں میں، 3 وتروں میں، کتنی ساری رکعتیں بن جاتی ہیں. 20 تو رکعتیں وہ ہو گئیں، 20 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 24. 24 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 37 بار. کتنی بار پڑھتا ہے؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اس میں 37 بار ایک ہی سورت پڑھ رہا ہے جی. کون سی؟ سورۃ الفاتحہ. اب 37 ایک دن میں، پھر 30 دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر، پھر دن کو دیکھ لو جناب، دن کو ہے ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھے. کبھی تھکتا ہے؟ کبھی دل کرتا ہے یا سورۃ الفاتحہ کی جگہ کوئی اور سورت پڑھ لو، یا بسم اللہ بھی ہر صورت میں شروع میں پڑھنا ہے. کبھی تھکا ہے؟ تو کہتے ہیں لا یمل حدیث، اس کی باتوں سے اکتاہٹ ہوتی نہیں ہے. وترداد کہتے ہیں جتنا اس کو پڑھو گے، جتنا اس کا بار بار ورد کرو گے، یزداد کیا ہوگا جی؟ کیا ہوگا جی؟ زیادہ کرتا ہے. کیا زیادہ ہوگا؟ اضافہ ہوگا. کیا ہوگا؟ فی ہی، اس میں، کس میں جی؟ اس قرآن کے پڑھنے والے میں، یا قرآن کے معنی میں، قرآن کے مطالب میں. تجملا، اس کے حسن و جمال میں. کیا ہو جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے، ایک بار مشق کریں گے، 1 بار 2 بار 4 بار، جب بار بار اس کو پڑھیں گے، قرآن کے پڑھنے میں، اس آیت کے پڑھنے میں، لب و لہجے میں خوبصورتی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. اس وجہ سے فرمایا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بار نا اللہ کریم کا دیدار کیا نا، تو پھر اللہ کریم سے پوچھنے کہ یا باری تعالیٰ، تجھے وہ کون سی، مجھے وہ چیز بتا کہ جو میں آپ کا قرب حاصل کر لوں، میں آپ کے قریب ہو جاؤں، آپ کے قریب ہو جاؤں. اللہ کریم نے فرمایا کہ اے امام مالک، میرا کلام اللہ پڑھ، میرا کیا کر، میری کتاب جو ہے نا اس کو پڑھا. پھر آپ نے پوچھا اے باری تعالیٰ، کیا اس کو سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھ کے؟ یعنی سمجھ کے پڑھوں تو پھر میں آپ کے قریب ہو جاؤں گا، یا بغیر سمجھ کے پڑھوں تو آپ کے قریب ہو جاؤں گا؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ سمجھ کے پڑھو تب بھی میرے قریب ہو جاؤ گے، اگر بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی میرے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا نسخہ وہ کون سا ہے؟ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھنا. سمجھ آ گئی بات جی؟ جی. وحیث الفتح، وحیث الفتح، اور کہتے ہیں وہ مقام، وہ جگہ، وہ مقام، وہ جگہ. کون سی جگہ؟ قبر میں. جب قاری فوت ہو جائے گا نا تو کہاں جائے گا؟ ہر کسی نے مر کے کہاں پہ جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے. تو کہتے ہیں وحیث، اور جس جگہ فتح، جوان آدمی، وہ جوان یرتاع فی ظلماتہ، کہتے ہیں گھبرائے گا. کیا کرے گا؟ یرتاع، گھبرائے گا، فی ظلماتہ، اس قبر کی تاریکیوں میں، اس قبر کی تاریکیوں. اور کہتے ہیں جس جگہ، یعنی جہاں اس کی قبر ہوگی، فتح، وہ جوان یرتاع، کیا کرے گا جی؟ گھبرائے گا. کیا کرے گا؟ فی ظلماتہ، قبر کی تاریکیوں میں، قبر کی تاریکیوں میں. آگے نا، من القبر، کس میں؟ قبر میں. فی ظلماتی، تاریکیوں میں، تاریکیوں میں. من القبر، کون سی جی؟ قبر کی. یلقاہ، تو کہتے ہیں وہ قرآن جو ہے نا اس سے ملاقات کرے گا.
یلقاہ اس کو ملے گا، اس کو ملے گا، اس سے ملاقات کرے گا، اس کے پاس آئے گا۔ کس صورت میں، کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں سنن، کیا جی؟ سنن، روشن ہو کے، روشنی بن کے آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ روشنی بن کے آئے گا۔ متحللہ، اور کہتے ہیں خوشی سے دمکتے چہرے والا بن کے آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ خوشی سے دمکتے چمکتے چہرے والا بن کے آئے گا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ مجبور ہو نا جی، ایک بندہ اس کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ایک اس کا کوئی دوست آیا اس کو ہنس کے ملے تو بندے کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یار میرا یہ ساتھ دے گا۔ قبر میں جب مردے کو رکھا جائے گا نا تو کہتے ہیں اندھیرا ہوگا، تو بس فوراً قرآن کیا کرے گا؟ وہاں پہ پہنچے گا، قرآن کیا کرے گا؟ وہاں پہ پہنچ جائے گا، اور وہ گھبرا رہا ہوگا بیچارہ، وہ پریشان ہوگا، آدمی گھبرا رہا ہوگا نا، تو قرآن جا کے اس کو کیا کرے گا؟ روشنی ہوگی۔ جب قرآن جائے گا تو قبر کیا ہو جائے گی؟ قبر کیا ہو جائے گی؟ تو پھر اس کو ملے گا، اس کو پھر کیا کرے گا؟ متحللہ، کس طرح ملے گا؟ کہتے ہیں خوشی کے ساتھ ملے گا، چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ ملے گا، چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ اس کو ملے گا اپنے دوست کو۔ یہ اس کو پڑھتا تھا نا۔ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہنالکا، ہونا وہاں پر، یعنی کہاں پہ؟ قبر میں۔ ہنالکا وہاں، کہاں؟ قبر میں۔ یہنیہ، کہتے پھر اس کو قاری کو مبارکباد دے گا قرآن کیا کرے گا؟ اس کو مبارکباد دے گا۔ مقیلاً، آرام گاہ، پھر کیا ہوگا جی؟ کہتے قبر اس کے لیے آرام گاہ بن جائے گی، اس کے لیے سکون کی جگہ۔ وروضتاً، اور کہتے باغ بن جائے گی، کیا بن جائے گی؟ باغ بن جائے گی، کیا بن جائے گی؟ ومن اجلہ، اور کہتے اس سے، اس کی وجہ سے، یعنی قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، فی ذروۃ العز، کہتے ہیں وہ عزت کی بلندیوں میں، عزت کی یجتلا، دیکھا جائے گا، یجتلا دیکھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہتے جب قبر میں قاری جائے گا نا، وہاں پہ ہوگا، پریشان ہوگا۔ پچھلے شعر میں جس طرح آپ نے پڑھا نا، حیث الفتى یرتع فی ظلماتہ، قبر کی تاریکیوں میں فتح نوجوان یرتع گھبرائے گا، من القبر، کہاں پہ؟ قبر میں، یلقاہ تو اس کو ملے گا، کون ملے گا جی؟ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف ہے، کس کی طرف ہے؟ سنن، اس کا معنی کیا ہے جی؟ روشن ہو جائے گی قبر، روشنی کے ساتھ آئے گا، جیسے وہ آئے گا، قرآن روشن ہے نا، ٹھیک ہے جی، قرآن کیا ہے؟ نور ہے نا، تو جب نور پہنچے گا تو پھر ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ قبر ساری روشن ہو جائے گی۔ متحللہ، تو کہتے ہیں ملے گا کیسے؟ کہتے ہیں خوشی کے ساتھ، دمکتے چمکتے چہرے کے ساتھ اس آدمی کو کیا کرے گا جی؟ ملے گا۔ ہنالک، کہاں ملے گا جی؟ وہاں قبر میں۔ کہاں ملے گا؟ قبر میں، بیر نہیں، کہاں ملے گا؟ قبر میں۔ یعنی، تو کہتے ہیں اس کو پھر کیا کرے جی؟ مبارکباد دے گا، اس کو کیا کرے گا؟ مبارکباد۔ مقیلاً، تو پھر کہتے ہیں وہ جو اس کی جگہ ہوگی نا قبر، وہ کیا بننے گی؟ آرام گاہ بننے گی۔ کیا بننے گی؟ آرام گاہ۔ قبر کھلی ہو جائے گی، وسیع ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ وروضاً، اور پھر باغ بن جائے گی، قبر کیا بن جائے گی؟ وروضتاً، کیا بن جائے گی؟ باغ۔ جنت کے اصل میں جنت کا معنی کیا ہے؟ باغ ہے۔ جنت کا معنی کیا ہے؟ باغ۔ وروضتاً، روضہ بھی کہتے ہیں باغ کو، کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو۔ وروضتاً، اور کہتے ہیں قبر کیا بن جائے گی؟ باغ بن جائے گی۔ ومن اجلی، اور کہتے ہیں اس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی سفارش کی وجہ سے۔ فی ذروۃ العز، یہ قاری کیا ہوگا جی؟ عزت کی بلندیوں میں، یجتلا دیکھا جائے گا، یجتلا دیکھا جائے گا۔ آگے جی کہتے ہیں یناشدو، کیا جی؟ یناشدو، آخر سے یناشدو، کیا جی؟ کہتے ہیں اصرار کرے گا۔ قرآن جب جائے گا نا قبر میں، اصرار کرے گا، فرشتے کو بھی روک دے گا، فرشتے کو کوئی بات کرنے دے گا نہیں، پھر وہاں پہ اس کے اوپر سایہ کر دے گا، اس کے قاری کے اوپر۔ کہتے ہیں یناشدو، اس کا معنی جھگڑا کرنا بھی آتا ہے، اللہ کریم سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے گا، ضد کرے گا، اصرار کرے گا، بار بار یہی ہوتا نا،
مختلف مثال کے طور پہ الفاظ نے اصرار کرنا، جس طرح تسی کہندے ہو جناب ابا مینوں دے دے، وہ کہندے نہیں میں لینی ہے جناب، مینوں دے دیو جی، مینوں لے کے دیو، ضد کرنے میں لے کے جاواں گا، میں نہیں جاندا، مینوں نہیں پتہ جی، مینوں لے کے دیو، اس طرح کرتے ہو نا جی۔ ابو جی میں دے جُتی لینی ہے جی، میں دے لینا ہی ہے جی، ابا بھی سارا مجبور ہو کے لے کے دینا کہ نہیں، لے کے دینا نا۔ قرآن بھی کیا کہیں گا، اللہ پاک میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا، میں اس کو لے کے جاؤں گا، میں اس کا کوئی یہاں پہ اس کو رہنے نہیں دوں گا، اس کو میں جہنم میں جانے دوں گا نہیں، کیونکہ یہ مجھے پڑھ کے سوتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، دن رات میری تلاوت کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا۔ اللہ کو فی ارضاہ، اللہ کو راضی کرنے میں کیا کرے گا، اصرار کرے گا، ضد کرے گا، بار بار کوشش کرے گا، بار بار قرآن کیا کرے گا، کوشش کرے گا، یناشد اصرار کرے گا یا جھگڑا کرے گا اللہ کریم سے بار بار، ٹھیک ہے جی۔ فی ارضائہ، کس کو جی، اس کو راضی کرنے میں، کس کو راضی کرنے میں، اللہ کریم کو، اللہ کو راضی کرنے میں ضد کرے گا، اللہ کو راضی کرنے میں کیا کرے گا، ضد کرے گا۔ لحبیبہ، کس کے لیے ضد کرے گا، حبیبہ، اپنے دوست کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے وہ جو قرآن کا قاری ہے وہ اس کا دوست بن گیا نا، اپنے دوست کے لیے وہ کیا کرے گا، اللہ کریم سے ضد کرے گا، ٹھیک ہے۔ آن قریب کیا ہوگا جی، کہتے ہیں وَأَجْدِرْ بِهِ، وَأَجْدِرْ، تو کہتے ہیں بس کیا کہنے، بس کیا کہنے، بس کیا کہنے، کیا کہنے، بتائیے کیا کہنے، اس کا یہ اس وقت ہوتا ہے جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا ہو، یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب بات منہ چھوٹا ہو، اس کو کہتے ہیں بس کیا کہہ رہے ہیں جناب، کیا بات ہے، کہتے ہیں نا کیا بات ہے، کیا کہنے، تو کہتے ہیں یعنی کس قدر عجیب بات ہے، کیا کہیں گے، کس قدر عجیب بات، سؤلن، کیا جی، سؤلن، سوال، وہ جو سوال کرتا نا، اصرار کرتا تھا، اس تک پہنچایا گیا، اس تک الیہ، اس تک موصلہ پہنچایا گیا، کیا مطلب، کہتے ہیں بس کیا کہنے اس قرآن کی سفارش کے، اس قرآن کی سؤلن، اس نے جو سوال کیا، الیہ موصلہ، وہ کیا ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، اپنے مطلب میں کامیاب ہو جائے گا۔ یناشد فی ارضاہ، اصرار کرے گا، فی ارضاہ، یناشد اصرار کرے گا، ضد کرے گا، فی ارضاہ، اللہ کو راضی کرنے میں، لحبیبہ، کس کے لیے، اپنے دوست کے لیے، وَأَجْدِرْ بِهِ، کہتے ہیں بس کیا کہنے اس قرآن کے، بس کیا کہنے، سؤلن الیہ موصلہ، کہ اس کا سوال موصلہ پورا کیا جائے گا، اس کا سوال کیا کیا جائے گا، مکمل کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا، موصلہ، اور وہ کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ فرمائے گا مثال کے طور پہ وہ گناہ گار ہوگا نا، تو اللہ فرمائے گا اس کے گناہ ہے، یہ تو صاف ظاہر اصول تو یہی ہے نا، اگر اس نے گناہ کی تو اس کو سزا ملے گی، اللہ قرآن کہے گا نہیں باری تعالیٰ، اگر یہ جنت میں نہیں جائے گا میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، میں اس کو بغیر اس کو لیے جنت میں جاؤں گا، میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ پھر اللہ کریم اس کے کیا کرے گا، اس کی ضد کو پورا کرے گا، قرآن کی ضد کو کیا کرے گا، پورا، اس کے سوال کو کیا کرے گا، پورا، اس کی سفارش کو کیا کرے گا، پورا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن جو ہے کسی کے لیے سفارش کرے گا، جس کے لیے سفارش کرے گا اس کے حق میں قرآن کی سفارش قبول ہوگی، کیا ہوگی، اور جس کے خلاف قرآن کیا کرے گا، گواہی دے گا، جس کے خلاف قرآن کیا کرے گا، گواہی دے گا، تو فرمایا اس قرآن کی شکایت بھی کیا ہوگی، قبول ہوگی، قرآن کی شکایت بھی قبول ہوگی۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسا بنایا کہ قرآن کیا کرے، ہماری سفارش کرے، ہماری شکایت نہ کرے گی، اللہ کریم اس کے اوپر کیا کرے گی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔